رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج جو بیان ہوگا اس مختصر وقت میں وہ انشاءاللہ تقوی کا بیان ہے. تقوی میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تقوی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. تو رمضان کے روزوں کا سب سے بڑا جو فائدہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی آنا چاہیے. تقوی میرے دوستو، بہت ساری اس کی تعریف کی گئی، علماء نے مختلف طریقے سے اس کو بتایا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کچھ ایک ایسی بچاؤ کی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کے غصے سے جو ہے بچے اور ڈرے جو ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہیں، بڑے عالم ہیں. انہوں نے اس تقوی کے بارے میں فرمایا کہ تقوی جو ہے اس کی حقیقت میں یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے تقوی کی کہ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی جائے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید سے، اور اس کے حکم کو مانا جائے اور جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم ہوا ہے اس کام کو کیا جائے ایمان کے ساتھ، یعنی اس پر ان احکام پر جو ہے آدمی ایمان رکھے اور کیا ہے اس تصدیق رکھے جو کرے اس کی، اور اسی طرح سے یعنی اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی اس کے اوامر پر، اس کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے پر کی تصدیق کرتے ہوئے جو اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ تم ایسا کرو گے تو اس کا جو وعدہ کیا کہ تمہیں یہ چیز ہوگی، تم کو یہ ملے گا، تم متقی بن جاؤ. اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس پر بھی کیا ہے، اس نہی پر جس سے روکا گیا اس پر بھی آدمی ایمان رکھے اور اللہ کی وعید سے ڈرے. جو وعید، جو سزا سنائی گئی ہے کہ اگر آدمی کسی کام کو کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے، یہ سزا ہے، تو اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو. تو یہ تقوی ہے. مختصراً یہ کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کی پابندی کی جائے، جو حکم اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کو جو ہے کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اور جن چیزوں سے رب العالمین نے روک دیا ہے اس سے رک جائے. یہ مختصر جو ہے تقوی کا مفہوم ہے. میرے دوستو، بہت ساری آیتیں ہیں اس سلسلے میں تقوی کے تعلق سے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے میرے دوستو. ایمان کی بھی آپ اس کو بنیاد کہہ لیں، عبادت کی اساس کہہ لیں اس کو، کیونکہ تقوی ہی مطلوب ہے ہم سے ہر چیز میں. روزہ رکھتے ہو آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے، نماز پڑھو آپ کے اندر تقوی ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو آپ کے اندر تقوی آنا چاہیے. ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، آپ ایک مومن کیا ہے نا، وہ تقوی کی تلاش میں ہوتا ہے اور تقوی کو لانا چاہتا ہے اپنے اندر کہ اپنے آپ کو متقی بنا سکے اور اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرے اور جس سے روکا گیا اس سے رک جائے. میرے دوستو، چند آیتیں میں سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں تقوی کے تعلق سے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں، مشہور آیت ہے، اور آپ پڑھیں گے قرآن میں تو آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے تقوی کا لفظ جو ہے یا اتقوا اللہ، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے جیسا ڈرنے کا حق ہے تم اس سے ڈرو۔ اور دوسری کہ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تم ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، سمجھ گئے؟ سورہ تغابن میں ہے یہ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو، وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دوستو سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کا فائدہ، جس کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے، وہ آدمی اللہ کے حکام کی پابندی کرے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائے، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ روزی کہاں سے مجھے مل گئی۔ تو یہ تقوی کا بہت بڑا فائدہ، سمجھ رہے ہیں؟ تقوی اپنے اندر کیا ہے، لانے کی ضرورت ہے میرے دوستو، یعنی بڑی چیز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ ہر جگہ ہم سے تقوی ہی مطلوب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا تو اپنے آپ جو ہے ہمارے قدم صحیح راستے پہ چلیں گے اور ہم غلط راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں، ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ تقوی جو ہے بڑی اہم چیز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اسی طرح میں دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دے گا، یعنی سوجھ بوجھ دے گا جس سے تم حق کو سمجھ سکو گے، باطل کو سمجھ سکو گے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہاری برائیاں دور کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ویغفر لکم، اور اللہ کیا ہے تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اور بہت ساری آیتیں میرے دوستو اس سلسلے میں اس طرح موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سے میرے دوستو اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو، پہلے لوگوں کو، بعد کے لوگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، جو اہل کتاب، جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب کو، اور تم کو بھی کیا، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس کی میرے دوستو بڑی اہمیت ہے تقوی کی، اور بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ روزہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سب سے ضروری چیز جو یہ ہے اس مہینے میں کہ ایک انسان متقی بن جائے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے اور یہ روزے کا فائدہ ہے۔ تو جب تقوی آپ کے اندر آئے گا تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے رمضان کے مہینے سے، آپ اللہ کے اوامر کی پابندی کریں گے، اللہ کی منہیات سے روکی ہوئی چیزوں سے آپ رکیں گے، اور اگر وہی تقوی ہمارے اندر نہ آئے تو یہ ساری چیزیں میرے دوستو ہمارے اندر اچھائیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے ان روزوں سے آپ اپنے آپ کو متقی بنائیں، وہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر، تو اس سے معلوم ہوگا کہ واقعی میں ہم نے اس رمضان کے مہینے سے
یا رمضان کے روزوں سے فائدہ لیا یا رمضان کے روزوں کا اثر ہوا ہماری زندگی پر کہ یہ تقوی ہمارے اندر آ گیا. سمجھ گئے؟ اور اگر نہیں وہ چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسمی طور پر ایسے جیسے ہوتا ہے رمضان آیا روزہ رکھے چلو کوئی بات نہیں، صبح سے بھوکے رہے شام کو کھا لیا سویا پھر صبح بھوکے رہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ تقوی میرے دوستو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت کی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ الوداعی نصیحت ہے آپ کی، اور اس کو سن کر کے صحابہ رونے لگے تھے کہ ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنی جامع نصیحت تھی. آپ نے کیا کہا تھا؟ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں. یعنی گرچہ تمہارا خلیفہ یا حاکم کیا ہے، حبشی بندہ ہی کیوں نہ ہو، غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات ماننی بھی تمہارے لیے ضروری ہے، سمع و طاعت بھی ضروری ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا تو بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اس دین میں بہت سارا اختلاف اس کے سامنے آئے گا. تو آپ نے فرمایا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم جو ہے میری سنت کو اس وقت لازم مضبوطی سے پکڑ لینا اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا. جب اختلاف دیکھو گے تم دین میں، ہر آدمی یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کرو، یہ کرو. آپ دیکھیں بہت ساری بدعتیں، بہت سارے ایسے اعمال جن کا کوئی پروف ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے نا، اور وہ ساری چیزیں، وہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، تمام اختلاف موجود. تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں میری سنت کو تم لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کے طریقے کو. عضوا علیہ بالنواجذ، آپ نے فرمایا کہ جیسے دانتوں سے تم مضبوطی سے کوئی چیز پکڑی جائے، تم دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، جو ہے چھوڑنا نہیں اس کو، میرے ہی طریقے پہ جمے رہنا، میری ہی سنت پہ اٹل رہنا جو ہے. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور خبردار دیکھو تم بدعتوں سے بچنا، جو ہے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ میرے دوستو، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت سے شروع کیا تھا. یہ جو صحابہ کو آپ نے وصیت کی تھی، تو یہ بہت اہم چیز ہے ایک مسلمان کی زندگی کے لیے. آئیے 2-4 حدیثیں میں سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی روایت ہے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے محترم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہو، جس کے اندر خوف ہو اللہ کا، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ وہ معزز ہے، وہ سب سے محترم اور معزز آدمی وہی ہے. اسی طرح میں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے دوست. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا جو ہے میٹھی اور سبز و شاداب ہے. دیکھیے اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا حلوہ، میٹھی ہے، شیریں ہے، خضرہ، سرسبز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو.
اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو دنیا سے بچو، یعنی دنیا کے دھوکے سے بچو، اور عورتوں سے بچو۔ اس کا مطلب کیا؟ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، یعنی دنیا کے دھوکے سے، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ بڑی میٹھی، بڑی سب جو سادات دنیا ہے، رنگ برنگی دنیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش، پہلا جو فتنہ ہوا تھا، آزمائش جو ہوئی تھی، عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دوستو، اس سے یہ معلوم ہوا یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اور بڑی رنگین ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج بڑی رنگین ہے دنیا، طرح طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، دھوکے کی چیزیں، دنیا تو دھوکہ ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ساری چیزیں، اس دھوکے سے ہمیں بچنا ہے۔ جو دنیا کا جو دھوکہ ہے کہ آدمی دنیا کی محبت میں پڑ جائے، دنیا کی لالچ میں پڑ جائے، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ایک مسلمان کو۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے فتنے سے، اس سے معلوم یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، یعنی بتایا جو ہے دنیا کے بارے میں کہ بڑی میٹھی اور بڑی ہے نا۔ تو واقعی میں جیسے آپ دیکھیں کوئی تر و تازہ پھل ہو، بڑا میٹھا ہوتا ہے ذائقے میں، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا کلر بھی آدمی کا دل کیا ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح یہی حال دنیا کے مال و اسباب کا ہے، یعنی انسان کو یہ چیزیں بہت مرغوب ہیں اور ان کا دل ان کی طرف کیا ہے کھنچ جاتا ہے۔ دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی چیزیں آپ دیکھیے، اسی دنیا کمانے میں آدمی کیا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، ساری دوڑ اسی کے پیچھے جو ہے۔ یہ حالت ہے دنیا کی۔ اور اسی طرح سے عورت کو کیا ہے خطرناک کہا گیا، سمجھ گئے نا؟ یعنی اس کا فتنہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عورت جو ہے بہت ہی ایک سمجھیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ عورت کی طرف انسان بہت زیادہ کیا ہے بہت جلد مائل ہو جاتا ہے، اور اسے بہت لذیذ ترین پھل بھی کہا گیا ہے۔ جیسے پھل ہو ایسے بہت ہی لذیذ چیز ہے عورت جو ہے، جو بہت خطرناک بھی ہے۔ تو جو آدمی احکام شریعت سے، شریعت کے احکام سے بے پرواہ ہو کر کے دنیا کا طالب ہو جائے گا اور عورتوں کی طرف مائل ہوگا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا دین و ایمان دونوں خطرے میں ہیں، دونوں خطرے میں ہیں۔ شریعت کے احکام کے سے بے پرواہ ہو گیا، اس کے دائرے سے باہر ہو گیا اور دنیا کے طلب میں لگ گیا، عورتوں کی طرف مائل ہونے لگا، تو اس کا ایمان بھی خطرے میں اور دین بھی خطرے میں۔ اور جو شریعت میں رہتے ہوئے ان سے استفادہ کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، دنیا سے بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہے نا، دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے، عورت سے بھی فائدہ اٹھائے ہے نا، تو کیا ہے ان کے خطرات سے کیا محفوظ رہے گا، وہ ان کے خطرے میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہی چیز میرے دوستوں ایک مسلمان کے لیے مطلوب ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج تو اور فتنہ بڑھ چکا ہے، خاص طور سے عورتوں کا فتنہ۔ آج آپ دیکھیں ہے نا، یہ کہنے والی چیز نہیں ہے، سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کا فتنہ کیا ہے۔ آج انٹرنیٹ کا فتنہ کیا ہے؟ بیہودہ تصویریں، بریاں تصویریں، ننگی تصویریں، ویڈیوز، اس قسم کی غلط قسم کے آج ساری خرافات جو ہے انٹرنیٹ میں موجود ہیں۔ اگر آپ کوئی اسلامی سائٹ بھی کھولیے تو سائٹ میں کوئی جو ہے ایک ایڈورٹائز کی کوئی ایک ننگی عورت کی تصویر آ جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے اس کو برباد کر دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کچھ پڑھیں، اگر کوئی ویب سائٹ کھولیے جہاں پہ دین کے مسائل ہوں، فتاوے ہوں، وہاں بھی آ جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب فتنہ ہے۔ اور آج تو عورتوں کے فتنے کے تعلق سے آپ جتنا بھی کہیں تو میرے خیال سے کم ہی ہوگا، اور اس سب کے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں۔ کہاں ہم پہنچ چکے، اخلاقی گراوٹ، بے حیائی، فحاشی، عریانیت،
ساری چیزیں آج معاشرے میں آ چکی ہیں. کہاں سے آئی ہیں یہ چیزیں جو آج سے پہلے نہیں تھیں؟ کوئی سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ جانتا تھا. آج سب کے ہاتھ میں میرے دوستو یہ موبائل موجود ہے، ساری خرافات اس کے اندر ہے، اور کوئی آدمی بغیر نیٹ کے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، اس میں کچھ آئے یا نہ آئے. بچیے ان چیزوں سے میرے دوستو، اس کا صحیح استعمال کیجیے آپ. اور زندگی بڑی مختصر ہے، بہت مختصر زندگی ہے، اس کو برباد مت کیجیے. اپنے آپ کو بھی اور بچوں پہ بھی نظر رکھیے، ان کی تربیت پہ خاص دھیان دیجیے اس تعلق سے کہ وہ ایسی بے حیائی کی چیزوں سے، فحش چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. وہ ایمان اور اس کے جو مقاصد ہیں اور ایک مسلمان کے ایمان کا جو تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں سے شیئر کرنی چاہیے، بتانا چاہیے ان کو، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے ان خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کیا ہے، تم اس سے بچو، اور عورتوں سے، یعنی دنیا کے دھوکے سے اور عورتوں کے فتنے سے تم بچو جو ہے تو تم کامیاب رہو گے. اسی طرح میں دوستو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دعا پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دعا پر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دعا پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری، تقوی کا، پاک دامنی کا، اور اسی طرح لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. یہ آپ دعا آپ پڑھتے تھے، ہمیں بھی اس کو پڑھنا چاہیے میرے دوستو. چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یعنی اللہ کیا ہے، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری کا یعنی تقوی کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. ہے نا، ہدایت کا مطلب کیا ہے، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے صحیح رہنمائی اور دین ہدایت پر استقامت، جس دین پہ آپ ہیں. تقوی جو آیا اس حدیث میں، اللہ کا ڈر، جو جس پہ میں بات کر رہا ہوں آج، اللہ کا خوف، سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح سے کیا میرے دوستو، چونکہ تقوی جو ہے نیکی کا سب سے اہم سبب اور گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. آپ کیا ہے، جب یہ چیز آئے گی، آپ کے اندر تقوی آئے گا تو ایک انسان نیکی کی طرف بڑھے گا اور گناہوں سے بچائے گا اپنے آپ کو، جیسے میں نے پہلے بتایا. بعض سلف کا قول ہے اس سلسلے میں تقوی کے بارے میں، اس کی مثال ایسے ہے کہ آدمی کسی ایسے راستے، کانٹے دار راستے پہ چل رہا ہو، جھاڑیاں ہیں وہاں، اور اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جائے، وہ کانٹے اس میں چبھنے نہ پائیں. یہ ہے تقوی. آپ گناہوں سے ایسے سائیڈ ہو کے جائیں، وہ گناہ آپ کے قریب نہ آنے پائے. اور اسی طرح عفاف جو آپ سوال کرتے تھے، پاک دامنی، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اللہ کیا ہے، پاک دامنی عطا فرمائے. جو چیزیں حلال نہیں ہیں، کیا ان سے دامن کو بچا کر کے رکھنا، اپنے دامن کو داغدار نہیں کرنا، اس کو پاکیزہ رکھنا، پاک دامنی کا سوال کرنا کہ اللہ ہمیں کیا ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. اور غنا جو ہے یہ محتاجگی یعنی فقیری کی ضد ہے. یہ یعنی یہاں کیا ہے کہ یعنی نفس کا غنا جو ہے مراد ہے، یعنی لوگوں سے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ابھی ان سے بے نیاز رہے، یعنی اسے مانگنا نہ پڑے جو ہے کہ ہمیں دے دو، یا جا کر کے وہ ہے نا محتاجگی آ جائے اس کے پاس، ایسی صورتحال ہو کہ کہیں لوگوں سے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو اس سے بھی جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ آنے پائے. اسی طرح میرے دوستو اس سلسلے میں ایک اور حدیث جو اس درس کی آخری حدیث ہے، وہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ابو امامہ ان کا نام تھا سدی ابن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. امام ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن اور صحیح کہا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے
ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع جو آخری حج تھا آپ کا، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا۔ وداع کے معنی ہوتا ہے الوداع کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس میں آپ نے لوگوں کو الوداع کیا تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، یعنی فرض نمازیں جو ہیں ان کو تم ادا کرو، اور اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وصوموا شہرکم، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تدخلوا جنت ربکم، یعنی یہ اعمال اگر تم کرتے ہو تو تم کیا ہے اپنے رب کی جنت میں، جو جنت تمہارے لیے، مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تم اس جنت میں کیا ہے تم داخل ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے دوستو، یہ چیزیں ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کا تقوی، 5 نمازیں ادا کرنا، رمضان کا روزہ، زکوٰۃ دینا، اور جو آپ نے کہا کہ اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، سمجھ رہے نا، اس کی بھی پابندی ضروری ہے میرے دوستو۔ تو حکام وقت کی اطاعت کی یہاں تاکید کی گئی ہے نا، لیکن ایک مشروط ہے، وہ ایک شرط ہے اس میں کہ جب تک وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ دیں اور ان سے ایک صریح کفر کا اظہار نہ ہو۔ جو حاکم ہیں، جو حاکم وقت ہیں، جو آپ کا بادشاہ ہے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جس ملک میں، ہے نا، اگر وہاں اللہ کی معصیت کا حکم نہیں کر رہے وہ، اور ان سے صریح کفر کا اظہار نہیں ہوتا ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہوگی تو ان کی اطاعت ضرور نہیں ہوگی۔ اب ایک آدمی کہ شراب پیو، کیوں کرے گا آدمی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا حکم جو کر رہے ہو کہ جس سے اللہ کی معصیت نہ ہو یا اس سے کفر صریح کا جو ہے اظہار نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا ہے حاکم وقت کی اطاعت، ان کی بات بھی ماننی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اطاعت ان کی ضروری ہے، ان کی بات ماننی چاہیے، جو بھی وہ حکم کریں، جو جائز چیزیں ہیں، جو ملک کے فائدے میں ہیں، جو وطن کے فائدے کے لیے ہیں، جو سماج کے فائدے کے لیے ہیں، تو ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو آج تقوی کے تعلق سے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں تقوی کی ضرورت ہے، اور روزے کا مقصد بھی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تبھی ہم جو ہے اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تقوی، جو میں نے بتایا کہ اللہ کے احکام کی پابندی اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ تو ہم کیا اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ سمجھیے کہ یہ تقوی آپ کے اندر آ گیا، اور یہی روزے کا مطلوب ہے، یہی اس کا مقصود ہے جو ہے نا۔ اور میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان بھی بتائی گئی ہے، جو اللہ کے ولی ان کی پہچان بھی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولیوں کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف نہیں ان کے لیے، تو ہے نا، یعنی اللہ کے ولی جو ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہے نا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، انہیں کوئی خوف ہوگا جو ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ تو ایمان اور تقوی، یہ 2 چیزیں جس کے اندر آئیں وہی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر میرے دوستو آنی چاہیے، ہم ان باتوں پر عمل کریں، اپنے آپ کو اندر تقوی لائیں، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ سے ڈریں ہم، یہی چیز ہمیں کامیاب بنائے گی، اور یہی چیز ہمیں نیکی کے راستے پہ لے جائے گی اور گناہ کے راستے سے ہمیں دور کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔